وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 66 حصہ دوم، درس کا نمبر 1767. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ نمل آیت نمبر 66. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. اسی آیت پہ گزشتہ سبق میں بھی ہم بات کر رہے تھے، اور میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا اور ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کفر، شرک اور نفاق، اس کی جڑ جو ہے آخرت پر یقین نہ ہونا ہے. جب آپ کا یہ یقین ہی نہ ہو کہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یا اس کا کوئی نتیجہ ہوگا، تو لازمی پھر آپ اللہ کی بندگی دیکھیں. اللہ کی بندگی جڑ ہے عقیدہ آخرت کی، یا عقیدہ آخرت جڑ ہے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی. آخر کیوں انسان اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی اپنا لے؟ ایک سوال ہے نا. اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ تو ہمارے عام آپ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں نا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے ہماری عام زندگی میں. وہ اس نے ہدایات دی ہیں ہماری کہ تم معاملات ایسے کرو، کاروبار ایسے کرو، اخلاق ایسے رکھو، دوستیاں ان لوگوں سے بناؤ اور ان سے دوستیاں نہ بناؤ، کچھ خاص لوگوں سے دوستی نہ رکھو، محبت کس طرح کرو، کس سے کرو، اور اس کا اچھا پھر اس کے بعد اطاعت کس کی کرو. یہ سب ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہمارے رویے. اللہ کی مرضی، دین کیا ہے؟ ہمارا رویہ ہے. دین ہمارے رویوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی اخلاق سکھانے کے لیے، اچھے اخلاق. اچھا، پھر قرآن کا ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
سورہ کہف کا ہے غالباً، ہاں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو زمین میں جو چیزیں ہیں یہ اسی کی زیبائش ہے، اسی دنیا کی زینت ہے، لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانیں، ہم جانچیں، ابتلا، آزمائش، نبلو، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں آپ اللہ کی جو رضا ہے یا جو اس نے بیان کیا ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں۔ اچھے اخلاق، لیکن ایک مقصد کے لیے، سب سے دیکھیں پہلے مقصد کا تعین ہے، اور اس سے بھی پہلے، مقصد کے تعین سے پہلے آپ کو یعنی آخرت، یعنی جزائے اعمال پر یقین کرنا ہوگا کہ مجھے، یہ جملہ توجہ سے سنیں، آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں بنایا، اور یہ عبث کے میں نے لفظ کیے، اس کا معنی یہ ہے کہ بے مقصد یا فضول۔ اور قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے، فضول بنایا ہے، بے فائدہ، بے مقصد؟ ہمارا تو اس وقت یہی خیال ہے، آج کے مسلمان کا پورا یقین ہے کہ ہمارا کوئی خاص مقصد نہیں ہے تو دنیا ہے۔ اور ہم سب لوگوں نے، دیکھیں اس میں تو مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سب لوگوں نے اپنا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ جو حقیقی مقصد ہے اس کو بھلا کے ایک باطل کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی منزل کی بجائے ایسے راستے پر چل رہے ہیں جس کا انجام بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تسلا نارن حامیہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو بچائے اس آگ سے۔ اور وہ آگ کا تذکرہ ہے تو وہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، سوچے بھی نہیں۔ ہم نے تو قصد و ارادہ کر لیا ہے، ہم نے جان بوجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ برا نہ مانیں لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہے، یعنی ہمارے رویے ایسے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، اس سے آج کے مسلمان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب ان کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے۔ دنیا ہی کے لیے آپ خوش بھی ہو رہے ہیں، دنیا ہی کے نقصان پر آپ غم زدہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، آج مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ یہ آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، یعنی انجام سے بے خبر ہے اور انجام پر اس کا یقین بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے رویے ہیں، ظاہر رویے ہیں ہمارے، کہ ہم انجام پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور اسی صورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو اس صورت کے آغاز میں إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں
کہ جو لوگ آخرت، یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا کے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ دنیا ہی کے بارے میں آپ کی خوشی اور غم، پریشانی اور راحت آپ کی صرف دنیا کے کاموں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں بھئی وہاں اچھا کھانا مل رہا ہے، بڑے اچھا ہوٹل پائے بن رہے ہیں، اور پھجے کے پائے اور یہ بنس روٹ کے کباب اور فلانا، یہ آپ دیکھیں ہر جگہ کی اپنی اپنی آپ لوگوں نے معلوم کر لی ہے۔ ہمارے مردان میں چپلی کباب جو ہے اس پر بحث ہوتی ہے کہ کس کے چپلی کباب اچھے ہیں اور کس کے چھولے اچھے ہیں، کس کی روٹی اچھی ہے، اور اسی طریقے سے ہم جاتے رہتے ہیں، اور یہی ہمارا وہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ ہم سب لوگوں کی دلی خواہش ہے۔ اچھی جگہ رہیں، اچھا مکان ہو، اور جتنی بھی آپ سے ہو سکتا ہے ایک اچھا مکان، بڑا مکان آپ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ مکان بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ اس پہ آپ کا دل نہیں دکھتا، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں آپ، یعنی جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے کو نہیں، اچھی چیز بناؤ، اچھی چیز بناؤ، اچھا ڈرائنگ روم، اچھا بیڈ روم، اچھا باغیچہ، اچھا یہ آپ دیکھ لیں، یہ پوری اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، یہ گھر کا بنانا اور اس کا سجانا، یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ آخرت پر ہمارا ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، ذرہ برابر۔ اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں زبان سے کہتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، سب جھوٹ ہے اگر آپ کہتے ہیں۔ سارا دیکھیں، ہماری جو باطنی زندگی ہے وہ سب جھوٹ پر مشتمل ہے۔ زبان سے تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم عمل سے ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے۔ حج میں جا کے آپ نعرے لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ادھر وہاں بھی عملی طور پہ تو وہاں بھی آپ لبیک دنیا کو کہتے ہیں، یہاں بھی ہمارا رویہ دنیا کا ہے۔ لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک یا دنیا۔ دیکھیں، آپ محسوس تو کریں نا اپنے رویوں کو، کن خیالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آپ جو بھی ہیں، میری بات جو بھی سن رہے ہیں، آپ اپنے خیالات کو دیکھیں، سب خیالات آپ کے ظاہر کے بارے میں ہیں، ظاہر ہی آپ کا مدعا ہے اور ظاہر کے لیے آپ جی رہے ہیں۔ باطن پہ تو آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ آپ ہیں کون۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ایک اہم بات میں کہہ رہا ہوں کہ کفر، شرک اور نفاق، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کافر، مشرک اور منافق سب جہنم میں جائیں گے، اور منافق سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کفر اور شرک کافروں اور مشرکین سے بدتر درجے میں ہوں گے آج کے منافق۔ منافق کیا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے وہ اس کے عمل میں نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نمازی نہیں ہیں، ہمارے دل میں تو دیکھیں، نماز مومن پر فرض ہے، اور ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو برابر نوٹ کراتا رہتا ہوں، یہ سب کار عبث ہے، فضول ہے۔ پہلے تو ایمان باللہ شرط ہے۔ ایک مشرک، میں آپ سے کہہ رہا ہوں،
ایک ہندو، وہ یہاں پر ایک ہندو اگر ظاہری طور پہ مسلمان ہو جائے، یعنی معاشرے سے تنگ آ کر کہ بھئی یہاں تو ہندوؤں کے بڑے دشمن ہیں اور گھروں کو جلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یار بس میں اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑی توجہ سے سنیں یہ بات، ایسا ہے ہمارے پڑوس میں ہندو رہ رہے ہیں، شاید آپ کے پڑوس میں ہوں یا نہ ہو، جب بہرحال ہندو، سکھ برادری، عیسائی یہ سب ہیں، اور لوگ جو ہے ہمارے ایک واقعہ ایسا آیا تھا بابری مسجد کا، تو ہمارے پڑوس میں جو مندر تھا وہ جلا دیا تھا لوگوں نے، گرجے کو آگ لگا دی تھی مختلف مواقع پہ۔ تو ایک ہندو، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، ایک ہندو دل سے قائل ہے شرک کا، بتوں کو، بت مختلف مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، لکشمی دیوی، فلانی دیوی، یہ وہ، لیکن وہ ظاہر معاشرے سے پریشان ہے کہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا گھر جلا دیں گے اور مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو مسجد میں جا کے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، مجھے مسلمان کر لو۔ تو لوگ بڑے جوش و خروش اور نعرے، اور یہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کیا حال ہوگا۔ ایک یعنی صاحب حیثیت ہندو، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اصل میں تو وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے، ایمان کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، ذہن وہ پرانا ہندو چلا رہا ہے، باپ دادا تھے ہندو سارے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، مال و جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز روزہ شروع کر دیتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، گھر میں مورتیاں بھی ہیں، اور باقاعدہ وہ قائل ہے، بت پرستی کا وہ قائل ہے، اور شب برات اور شب معراج اور یہ لیلۃ القدر وہ عبادات مسجد میں جا کے کرتا ہے، مسجد میں وہ جا کے، ظاہر ہے اس کا اب اسلامی نام ہے، مسلمان ہو گیا ہے، لیکن گھر میں بت ہیں اس کے، وہ قائل نہیں ہے، اسلام کا قائل نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے دل میں تو مورتی پوجا ہے پکی پکی، ہائے رام وہ کہتا ہے گھر میں جا کے، یہاں پہ یا اللہ کہتا ہے۔ رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے مسجد میں آ کے، اور لوگ بڑے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، یار یہ تو دیکھو مسلمان ہو گیا ہے، دل سے وہ نہیں ہے مسلمان، بلکہ وہ ایمان کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ الہ کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، کلمہ طیبہ کی تسبیحیں پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا مقصود اور جو ظاہر کے مسلمان ہیں ان دونوں کا مقصود دنیا ہے۔ اچھا پھر میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی اس نے، اور حج کے لیے داخلہ، اور یہ دے مار حج اور دے مار عمرے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی یہ سارے اعمال قبول ہو جائیں گے؟ دل میں ایمان نہیں ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان کو جانتا بھی نہیں ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھ دیا ہے وہ بت پرستی کا قائل، اور بت پرستی میں مصروف ہے، تو کیا یہ نماز روزہ جو ہے وہ کچھ قابل قبول ہوں گی؟ نہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ہی کیا ہے۔ میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں، اس بات پہ آپ غور کریں، ہم مسلمان ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، عبادت کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، دین اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے، وہی کیوں نازل ہوئی ہمیں نہیں پتہ، مقصود حیات کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے ہمیں نہیں معلوم، آج کے مسلمان کی میں بات کروں۔ اچھا جب آپ کا آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو شرک پر شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں، کفر کیا ہے کہ آپ قرآن کی ہدایت کے خلاف زندگی گزاریں، یہ کفر ہے، یہ بغاوت ہے، ہماری زندگی
کفر، شرک اور بغاوت پر مشتمل ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ساری بات جو ہے وہ نیت کی ہوتی ہے۔ ہماری نیت بن گئی ہے دنیا کی، ہم دنیا کے پرستار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دی ہے، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم وعشیرتکم واخوانکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساکن ترضونها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نام کے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری رشتہ دار، تمہارے جوڑے، بیوی، شوہر، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور تجارت جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت سے، جد و جہد سے زیادہ پیاری ہیں، اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو، فتربصوا۔ تو ہم آج کا مسلمان تو یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اب انتظار تو کسی بات کا نہیں ہے۔ اب آپ ایک بہت خراب آپ کا انجام ہونے والا ہے، میں برائے نام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ خوشحال نہیں ہیں، پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اور اب آپ مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے بس آپ کی حقیقی زندگی جو شروع ہوگی تو وہ بہت دردناک، کربناک اور تڑپا دینے والی ہوگی۔ پھر وہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ سے یہ بات کی ہے، وہ ہندو کی جو میں بات کر رہا ہوں، دل سے تو ہم لا الہ کے قائل نہیں ہیں۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ، آخرت پر یقین، اور پھر آپ کا مقصود اللہ، اور اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں اور شروع کر دیں۔ اب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کو مومن کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، معاشرے کی نہ مانیں، اپنے نفس کی نہ مانیں۔ ہم تو نفس کے پجاری ہیں، سیدھی بات ہے، اور میں تو دیکھیں جو حقیقت ہے تو اس کو میں نہیں چھپا سکتا، حقیقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ پھل مل رہا ہے، اندر سے وہ گلا سڑا ہے، تو پھل تو کھانے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر ٹھیک ہے اس کا، اندر سے گلا سڑا ہے تو کیا آپ وہ پھل خرید لیں گے؟ اس میں گلا سڑا ہے، پھپھوند لگی ہوئی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ آپ ظاہر نہیں، اس کے باطن آپ تو کھانے کے لیے پھل لے رہے ہیں، اور وہ پھل اندر ہی سے خراب ہے۔ یہ میں ویسی ایک بات کروں، اصل بات تو باطن کی ہوتی ہے۔ ہمارے باطن میں تو دنیا ہے، ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں،
اللہ کی محبت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آخر کیوں؟ دنیا تو نظر آ رہی ہے، اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی وجہ کیا ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں. تو دیکھیں، بل ہم من عمون پہ میں بات کر رہا تھا. میں آپ سے دیکھیں، یہ مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کفر، شرک اور نفاق، اس کی بنیادی وجہ آخرت پر ہمارا ایمان نہ ہونا ہے، یقین نہ ہونا ہے. جب بھی آپ کا آخرت پر یقین آ جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ کافرانہ روش، مشرکانہ روش، منافقانہ روش آپ چھوڑ دیں گے. اللہ. تو پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں اور اللہ کو منزل بنا لیں. آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے واپس، لیکن دنیا میں آپ نے تیاری کرنی ہے اللہ کی ملاقات کی. آخرت میں دیکھیں، آخرت میں کامیابی یا ناکامی، اس کا فیصلہ دنیا میں آپ خود کرتے ہیں. ہم نے آج کے جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آخرت نہیں، دنیا کی کامیابی چاہیے. آپ سب دیکھ لیں، آپ کے پیش نظر دنیا کی کامیابی اہم ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کے راستے پر ڈالتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی سوچیں ظاہر پرستی پر مشتمل ہیں. آپ لالچی ہیں، آپ بخیل ہیں، آپ اپنی مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے جان و مال اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اپنا مالک تصور کرتے ہیں. آپ مالک نہیں ہیں، آپ امین ہیں. اس امانت میں خیانت نہ کریں. زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کے لیے بسر کریں اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری منزل دنیا ہے، بن چکی ہے. آپ ہوش سے کام لیں، نیند سے جاگ جائیں، غفلت سے باز آ جائیں، ہوشیار ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل ادارک علمهم فی الآخرة بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم